السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بائنوموں میں ہم لاس کیوں کرتے ہیں۔ اتنے بہترین سگنلز ہونے کے باوجود ہمارا لاس کیوں ہو جاتا ہے۔ ٹریڈنگ کی دنیا میں 90% لوگ نقصان ہی کرتے ہیں، صرف 10% لوگ پرافٹ بنا پاتے ہیں۔ اب ایسا کیوں ہے، دیکھتے ہیں، کچھ ریزنز کو جانتے ہیں اور کیسے ہم ان پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، کیسے ہم نقصانات سے بچ کے پرافٹ کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بات ہوگی۔ ویڈیو بہت مفید رہنے والی ہے آپ سب لوگوں کے لیے، تو لازمی دیکھیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستو، آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ان لیڈرز میں سے نہیں ہوں جو کہ صرف کمیشن کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ وہ اپنا ریئل اکاؤنٹ شو بھی نہیں کراتے۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ ڈیمو پہ ٹریڈ لے کے رزلٹ شیئر کر رہے ہیں یا ریئل پہ، اور اکثر ان میں سے ڈیمو پہ ہی ٹریڈ کرتے ہیں، صرف کمیشن کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں الحمدللہ پہلے اپنا پیسہ رسک پہ لگاتا ہوں، پہلے خود نقصان کرتا ہوں، پہلے خود پرافٹ بناتا ہوں، سارے ایکسپیرینس پہلے اپنی منی سے کرتا ہوں، تبھی میں اپنی ٹیم کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہاں مجھے ادھر سے فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ پہلے سارے تجربات میں اپنا پیسہ لگا کے، اپنا ٹائم لگا کے، اور جب سب کچھ ایکسپیرینس کر لیتا ہوں تو وہ ساری چیزیں میں اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ رکھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جو آپ کو پرافٹ کرا سکتی ہیں، اور یہ چیزیں ہیں جو آپ کو نقصان کرا سکتی ہیں، اور ان باتوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے تاکہ آپ نقصان سے بچے رہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم لاس کیوں کرتے ہیں۔ آخر اتنا اچھا رزلٹ رہتا ہے ڈیلی سگنلز کا کہ 13-14 ون ہے، صرف 3-4 لاس ہے، اس طرح 10 ون ہے، 1 لاس ہے، اور کبھی کتنے ون، کبھی کتنے ون، لاس کم ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا لاس ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے آخر؟ تو اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ ہے منی مینجمنٹ کا نہ ہونا۔ ہم ٹھیک سے منی مینجمنٹ نہیں کر پاتے، یہ ہو گیا سب سے بڑا ریزن۔ اس کے علاوہ ہم ایموشنز میں آ جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، کبھی پینک ہو جاتے ہیں، ڈر کے مارے ہم کبھی کتنا اماؤنٹ لگاتے ہیں، کبھی کتنا اماؤنٹ لگاتے ہیں، کبھی پھر غصہ ہو جاتے ہیں، کبھی غصے میں آ کے پھر نہ سگنل کو دیکھتے ہیں، نہ کینڈل کو دیکھتے ہیں، نہ کچھ دیکھتے ہیں، خود سے ہی لگانا شروع کر دیتے ہیں، تکے کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اوپر لگا لیا، کبھی نیچے لگا لیا، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ میں اپنا اگر خود کا مثال دوں نا، تو میرے ساتھ بھی یہ سینز ہوتے رہتے ہیں، اور جتنے بھی بڑے بڑے ٹریڈرز ہیں اکثر سب کے ساتھ یہ سین ہوتا ہے، اور وہ لاس پہ لاس کرتے ہیں۔ تو وہ مین باتیں یہ ہیں کہ ایک تو منی مینجمنٹ کا ٹھیک سے نہ ہونا، اور دوسرا ریزن وہ ہے پینک ہو جانا، ایموشنز میں آ جانا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی غلطی کہ ایک ہی سگنل پہ، ایک ہی کینڈل پہ 4-5 انٹریز لے لیتے ہیں کہ شاید ادھر سے مجھے ون مل جائے، شاید ادھر سے کینڈل ڈاؤن آ جائے، وہ مزید اب چلی جاتی ہے، ہم وہاں سے ایک اور انٹری پلیس کر لیتے ہیں کہ شاید یہاں سے اب ڈاؤن آ جائے، وہ مزید اوپر چلی جاتی ہے تو ہم وہاں سے ایک اور انٹری پلیس کر لیتے ہیں کہ شاید یہاں سے ڈاؤن آ جائے۔ لیکن جب اپ ٹرینڈ چلتا ہے یا ڈاؤن ٹرینڈ چلتا ہے اور ہم اس کے اگینسٹ جانا شروع کر دیتے ہیں، تو کبھی کبھار ایسا سین ہوتا ہے کہ وہ اب چلا جاتا ہے مارکیٹ، یا اگر ہم نے اپ پہ ٹریڈ لے رکھی ہوتی ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ شاید یہاں سے اب چلا جائے، تو کبھی کبھار ایسا ڈاؤن ٹرینڈ آتا ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لیتا، اور جتنی بھی انٹریز ہم لیتے ہیں ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہیں۔
سیم یہی سین میرے ساتھ کئی بار ہو چکا ہے، غصے میں آ کے میں نے بھی کئی بار لاس کیا ہے، لیکن الحمدللہ پھر ان لاسز کو ریکور بھی کیا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو وہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے کیسے ریکور کیا ہے۔ آپ لوگ مجھ سے کسی بھی وقت جو ہے نا واٹس ایپ پہ، ٹیلی گرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں آپ لوگ کو انشاءاللہ گائیڈ کروں گا A to Z، اور گائیڈ کرتا بھی رہتا ہوں۔ تو ابھی یہ حال ہی میں یہ آئی تھنک 19 تاریخ کو، آج 22 تاریخ ہیں، تو یہ جو ابھی فرائیڈے گزرا ہے، یہ نہیں سیچرڈے کو میں نے لاس کیا ہے، کوئی $557 تھے میرے پاس۔ میں سگنلز پہ آپ لوگوں کو میں اپنی ٹریڈز ہسٹری دکھا دیتا ہوں۔ تو میں سگنلز پہ اچھا خاصا ٹھیک ٹاک جا رہا تھا، یہاں پہ میں یہاں سے شاید اور ڈاؤن نہیں آ رہا، آنا تو چاہیے، خیر بس ادھر سے ہی ہمارا کام بن جاتا ہے۔ میں سگنلز پہ ٹریڈ لے رہا تھا ڈبل کنفرمیشن کے حساب سے، ساتھ ساتھ ٹیم کو بھی گائیڈ کر رہا تھا، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ لگا رہی تھے۔ تو کوئی آئی تھنک 15 ون تھے، صرف 3 لاس تھے، یا 15 سے بھی زیادہ ون تھے، تو 19 ون تھے 15 نہیں 19 ون تھے، صرف 3 لاس تھے، اور اتنا بہترین جا رہا تھا کہ میں صرف $2 سے ہی ٹریڈ پلیس کر رہا تھا نارمل، اور اس کا MTG پھر 5 لگا رہا تھا، پھر سیکنڈ سگنلز پہ پھر 5 10 اس طرح پھر 10 20 اس فارمولے سے میں چل رہا تھا، ڈائریکٹ ڈبلنگ نہیں کر رہا تھا، تو وہ کافی اچھا جا رہا تھا، میں کوئی $30-35 پرافٹ میں بھی تھا۔ پھر اس کے بعد جا کے ایک مجھ سے یہاں پہ یہ غلطی ہو گئی کہ 17-30 والا اس پہ تو میں نے MTG سکپ کر لیا تھا، کیونکہ MTG کا جو ہے نا پھر ڈبل کنفرمیشن کے حساب سے نہیں لگ رہا، یعنی سین نہیں بن رہا تھا، تو میں نے خود بھی سکپ کیا تھا، ٹیم کو بھی بول دیا تھا اس کا MTG نہ لگائے 17-13 کا۔ 17-21 پہ یہ میں نے آئی تھنک پھر خود سے ایک ٹرائی لی ہے، یا سگنل پہ ہی لاس ہوا ہے، اچھا 17-21 پہ اس طرح صرف $2 تھے، اس کا بھی کوئی پرواہ نہیں تھا۔ 17-22 پہ پھر 5 لگا دیے تھے، وہ بھی پھر لاس ہو گیا، تو اس کا MTG بھی $5 لاس ہو گیا، یہاں تک تو کام ٹھیک تھا۔ یہاں پہ 17-26 پہ جب میں نے 10 لگائے ہیں، تو اسی ایک کینڈل پہ میں 15 سیکنڈ کا کینڈل اوپن کیے ہوئے تھا، اور 15 سیکنڈ پہ وہ اپ جا رہا تھا، اور میں نے سوچا کہ شاید یہاں سے ڈاؤن آ جائے، تو پھر ایک اور انٹری لے لی، یہ 12 سیکنڈ بعد ایک اور انٹری لے لی۔ اچھا تو یہ بھی پھر لاس گئی، پھر میں نے ایک اور انٹری لے لی، یہ کوئی 26 سیکنڈ بعد میں نے ایک اور انٹری لی ہے کہ شاید اب یہاں سے ڈاؤن آ جائے، تو وہ بھی لاس میں چلی گئی۔ اب یہ یہاں پہ مطلب صرف $10 کا لاس ہونا تھا، یہ ایک ہی کینڈل پہ بار بار انٹری لینے کے سبب یہاں پہ 10 کی جگہ 30 کا لاس ہو گیا۔ تو 17-27 پہ پھر میں نے اگین ایسا کیا ہے کہ ایک انٹری تو ٹھیک لے لی ہے، سٹارٹ والی $20 کی، اس کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑا اور اپ چلا گیا، تو میں نے ایک اور $20 کی انٹری لے لی، وہ بھی لاس میں چلی گئی۔ تو 17-28 پہ جو ہے نا پھر میں یہ 17-27 اور یہ 17-28 17-29 17-30 یہ پھر میں نے خود سے پینک میں آ کے لگانا شروع کر دی ہے، سگنل کو نہیں دیکھا ہے، نہ ڈبل کنفرمیشن کو دیکھا ہے، نہ کینڈل کو دیکھا ہے، بس پھر دماغ جو ہے نا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، اور بس ڈاؤن کا کینڈل صرف مجھے نظر آ رہا ہے، ڈاؤن کا بٹن، اور میں بس مسلسل پریس ہی کرتا جا رہا ہوں، کینڈل اپ پہ اپ چلتی جا رہی ہے، میں پریس پہ پریس کرتا جا رہا ہوں، یہ 20 یہ مسلسل پریسنگ کی ہیں، پھر جا کے اماؤنٹ کو 100 کیا ہے، تو وہ بھی 2 انٹریز لی ہے، وہ بھی لاس گئی ہیں، وہ بھی مطلب میں ڈاؤن پہ ہی لگا رہا ہوں، اب اتنا عقل کام نہیں کر رہا کہ ڈاؤن پہ لاس کرتا جا رہا ہوں، ڈاؤن آ نہیں رہی ہے تو اپ پہ ہی لگا لوں،
میں خود ہی ٹرین چینج کر کے اب پہ لگا لوں نا لیکن میرا دماغ اتنا گرم ہو گیا تھا کہ میں نے نہ کینڈل دیکھی ہے نہ کچھ دیکھا ہے. مجھے بس صرف ایک ڈاؤن کا بٹن نظر آ رہا تھا کہ یہ ڈاؤن کا بٹن میں نے پریس کرنا ہے اور اماؤنٹ جو ہے نا بس ایک بار بڑھا لی اور پھر وہ 100 ہی لگانا شروع کر دیا. 17:30 پہ بھی پھر لگاتار 100 لگائے ہیں تو یہ 17:29 پہ کل $400 لگا دیا. وہ بھی ایک بار بھی 200 اور دوسرے بھی 200. تو اس طرح کا سین اکثر ممبرس کے ساتھ پھر ہو جاتا ہے کہ وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور غصے میں پھر جو ہے نا عقل کام نہیں کرتا. تو ایک تو بہت ضروری چیز ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنا کہ بندہ غصہ نہ ہو. اب اگر میں نے ایک اور سب سے بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ ایک ہی کینڈل پہ ایک ہی سگنل پہ بار بار انٹری لینا یہ سوچ کے کہ شاید یہاں سے اب ڈاؤن آ جائے. بس ایک بار ایک ہی کینڈل پہ ایک ہی انٹری اگر بندہ لے وہ اگر لاسٹ میں بھی چلا جائے تو نیکسٹ سے پھر ٹرائی کرے, نیکسٹ سگنل پہ ٹرائی کرے. ان کی سگنلز کی ایکوریسی اچھی ہے, کہیں نہ کہیں پہ آپ کو ون مل جاتا ہے, سارا لاس ریکور ہو جاتا ہے. لیکن جب بندے کو غصہ آتا ہے تو پھر سگنل کا ویٹ نہیں کرتا, خود سے لگانا شروع کر دیتا ہے. اور جب خود سے لگانا شروع کرتا ہے تو اگر ایک اور لاس جاتا ہے تو پھر خود سے بندہ پھر کوئی بھی کنفرمیشن نہیں دیکھتا, بس صرف وہ بٹن دیکھتا ہے کہ اس سے میں نے ڈاؤن لگانا ہے یا اپ لگانا ہے, اور پھر غصے میں بندہ پریس کرتا چلا جاتا ہے. تو سب سے مین ضروری چیز ہے ایموشنز کو کنٹرول کرنا, جذبات کو کنٹرول کرنا. تو یہ جب مطلب صرف 15 رہ گئے تھے تو پھر 15 کو میں نے چھوڑ دیا, پھر 15 نہیں لگایا. جب دماغ عقل ٹکانے آیا تو وہ 15 والا ون کر لیا. لیکن پھر اس کے بعد یعنی اگر بندہ تھوڑا سا اس میں سے پھر ریسٹ لے کے سائڈ پہ ہو جائے نا تو ایسا نہیں ہے کہ ریکوری نہیں ہوتا. میں کئی بار $500 سے 400 پہ آیا ہوں, اور 500 سے 375 پہ بھی آیا ہوں, 500 سے 269 پہ بھی آیا ہوں, اور پھر اگین 500 پہ بھی گیا ہوں. ریکوری کی ہے میں نے, لیکن تب میں نے دماغ عقل سے کام لیا تھا اور کچھ دیر کے لیے سکپ کر کے گھنٹہ 2 گھنٹے بعد اگین شروع کیا تھا تو میں نے ریکوری کر لی تھی. لیکن اسی وقت غصے کی حالت میں اگر بندہ لگا رہے تو وہ واشی کرتا ہے. اس کے علاوہ بعض لوگ کچھ یہ غلطیاں کر لیتے ہیں کہ جب وہ کسی ایک سیشن میں سگنل لگا رہے ہوتے ہیں نا تو یا ایک سیشن میں کہیں پہ اس کو ایک سگنل جب لاسٹ میں چلا جاتا ہے تو وہ نیکسٹ سگنل کا ویٹ نہیں کرتا کہ یہ اب 15 منٹ بعد نیکسٹ سگنل ہے یا 30 منٹ بعد نیکسٹ سگنل ہے, اس تک کون بلا اتنا ویٹ کرے گا, یہ لاس میرا کیوں ہو گیا. تو وہ اگین تلاش میں ہو جاتے ہیں کہ کہیں اور سے مجھے سگنل مل جائے اور میں جلد سے جلد ریکور کر لوں. تو کہیں اور ٹیلی گرام گروپ سے یا واٹس ایپ سے یا کسی اور جگہ سے اس کو ایک اور سگنل مل جاتا ہے, اور وہ بھی اگر لاس کر لیتا ہے تو پھر ایک کی جگہ 2 لاس ہو جاتے ہیں, منی مینجمنٹ خراب ہو جاتی ہے. پھر وہ واپس اپنے اسی لسٹ میں آ کے پھر وہ اسی بڑے مارجن سے شروع ہو جاتا ہے اور منی مینجمنٹ بیچ میں جو ہے نا گڑبڑا جاتی ہے. تو اگر ادھر سے ایک اور لاس بھی پڑ جاتا ہے پھر تو غصے میں آ کے سارا کچھ ہی اڑا ڈالتا ہے. تو ایک یہ کام کرنا ہے کہ ایک لسٹ کے اکارڈنگ آپ ٹریڈ کر رہے ہیں, ایک گروپ کا سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں تو اس کے بیچ میں دوسرا کہیں اور کا سگنل نہیں گھسانا ہے, ورنہ ساری منی مینجمنٹ خراب ہو جاتی ہے. بعض ممبرس تو پھر یہ بھی غلطیاں کرتے ہیں کہ کبھی کرنسی سگنل کا کرنسی اور ہوتا ہے اور وہ اوپر ٹاپ پہ دے کے بغیر لگا دیتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی سگنل تو یورو USD کا تھا, میں نے کرپٹو IDEX پہ لگا دیا. تو اس طریقے سے بھی اس کا لاس ہو جاتا ہے, باقی ٹیم کا ون ہو جاتا ہے تو وہ اور پینک میں آ جاتا ہے. بعض اوقات ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے, سگنل 5 منٹ کا ہوتا ہے, وہ ڈیفالٹ ٹائم 1 منٹ پہ ہی ٹریڈ لگا لیتا ہے. کسی کو پتہ نہیں ہوتا یا کوئی جلد بازی کے سبب ایسی غلطی کر لیتا ہے
تو اسی وجہ سے میں بار بار بولتا ہوں کہ بھائی ڈپازٹ کرنے میں جلدی نہ کرے، پہلے خوب سیکھے ڈیمو پہ جو آپ کو $1000 ملتے ہیں، یہ اسی وجہ سے ملتے ہیں کہ آپ نے اس پہ پریکٹس کرنی ہے اور غلطیوں کو ایوائڈ کرنا ہے، سیکھنا ہے، منی مینجمنٹ کو سیکھنا ہے، کیسے میں نے کتنا اماؤنٹ لگانا ہے ایک سگنل پہ، اور اگر وہ لاس جاتا ہے تو اگلے پہ کتنا لگانا ہے، اگر وہ لاس جاتا ہے تو اگلے پہ کتنا لگانا ہے، اور سب سے مین ضروری بات کہ ڈیلی کا پرافٹ ٹارگیٹ بھی رکھنا ہے اور لاس ٹارگیٹ بھی رکھنا ہے۔ ہمارا سب سے مین غلطی یہ ہے کہ ہم لاس ٹارگیٹ نہیں رکھتا، ہمیں لاس $1 کا بھی قبول نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں بس پرافٹ ہی پرافٹ ہو، لاس بالکل ہو ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹریڈنگ میں نفع نقصان چلتا رہتا ہے، اگر ہم لاس بالکل ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے کہ بھائی میرا لاس کیوں ہو گیا، مجھے تو لاس بالکل منظور ہی نہیں ہے، تو ہم اس 1% یا 5% لاس کو بچانے کے لیے باقی 85%، 95% تک کا نقصان کر لیں گے۔ تو ڈیلی کا ایک پرافٹ ٹارگیٹ بھی سیٹ کرنا ضروری ہے اور لاس ٹارگیٹ بھی سیٹ کرنا ضروری ہے کہ اگر میرا اتنا پرافٹ بن گیا تو بھی میں آج کے لیے ٹریڈنگ بس کر دوں گا، اور اگر میرا اتنا لاس ہو گیا تو بھی میں آج کے لیے ٹریڈنگ بند کر دوں گا، کیونکہ اور ٹریڈنگ ہمیشہ نقصان کا سبب بنتی ہے۔ بندہ جذباتی ہو جاتا ہے، بندہ تھکان محسوس کرتا ہے، دماغ تھک آؤٹ محسوس کرتا ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے غصے میں آ جاتا ہے، اور غلطیاں بھی پھر بندے سے ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی ٹائم سیٹ کرنے کی غلطی، کبھی پیر کی طرف دھیان نہیں جاتا، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ۔ تو ایک کیلکولیٹڈ ٹارگیٹ بندہ رکھے، لاس کا بھی اور پرافٹ کا بھی، تو وہ بندہ سروائیو کر سکتا ہے لانگ ٹرم کے لیے اور ڈیلی کا پرافٹ اچھا بنا سکتا ہے۔ اور یہاں پہ پرافٹ بھی تیز بنتا ہے اور نقصان بھی تیز ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ تھوڑے سے نقصان کو ایکسیپٹ کر کے سائڈ پہ ہو جائے تو پھر اگلے سیشن سے اگلے 2 دن میں ریکوری بہت تیز ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ لاس کو اپنے ذہن پہ سوار نہ ہونے دے، اپنے ایموشنز کو جو کنٹرول میں رکھ سکے وہ کامیاب ہے اس فیلڈ میں۔ سب سے ایک اور مین ضروری بات کہ کسی سے قرضہ لے کے آن لائن فیلڈ میں ہرگز نہ لگائے، صرف ادھر نہیں، آن لائن فیلڈ کی جتنی بھی چیزیں ہیں بلکہ فزیکل میں بھی، لیکن چلو فزیکل میں کچھ حد تک جو ہے نا پھر چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ لاس نہیں ہوگا، تو بندہ چلو کسی سے قرض لے کے بھی فزیکل بزنس کوئی شروع کر سکتا ہے، لیکن آن لائن فیلڈ میں کسی سے قرض لے کے ہرگز کام شروع نہ کرے، ورنہ بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں جتنا تیز پرافٹ ہے اتنا تیز لاس بھی ہے۔ تو ہمیشہ صرف وہی پیسہ لگائے جو آپ کا ایکسٹرا پیسہ ہو، اور جس کے نقصان ہونے پہ آپ جو ہے نا دل برداشتہ نہ ہو، اور آپ کے پاس بیک اپ پڑا رہے۔ سب سے مین چیز یہ بھی ہے کہ سارا کا سارا یکدم نہ لگائے، بلکہ اپنے پاس بیک اپ رکھے۔ جتنا بھی بڑا اکاؤنٹ ہو، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرا اکاؤنٹ بڑا ہوگا تو مجھے لاس نہیں ہوگا، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ جب لاس ہونا ہوتا ہے نا تو چاہے کسی کا اکاؤنٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لاس پھر ہو کے رہتا ہے، کیونکہ تب بندہ جذباتی ہو جاتا ہے، غصے میں اگر آ جاتا ہے تو پھر جتنے بھی اماؤنٹ ہوتی ہیں تو وہ سب ضائع کر سکتا ہے، جس طرح میں نے کیا۔ تو ہمیشہ اپنے بجٹ کے حساب سے انویسٹ کریں، جس کے اگر کسی دن آپ کا اکاؤنٹ واش بھی ہو جاتا ہے تو آپ افورڈ کر سکے، اور سارا کا سارا اماؤنٹ جو ہے نا کسی بھی پلیٹ فارم میں ہرگز نہ لگائے، اپنے پاس بیک اپ ضرور رکھے، تاکہ آپ اگین
ٹرائی کر سکے. اگر سارے آپ کے پاس جو بجٹ ہیں وہ آپ ایک ہی دفعہ پہ ٹوک دیتے ہیں تو آپ بہت بڑے نقصان میں جا سکتے ہیں اور اس کو پھر ریکور کرنا امپاسبل ہوگا. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور پھر آپ انشاءاللہ ایک اچھا سٹیبل پرافٹ جنریٹ کریں گے یہاں سے. سب سے مین اہم باتیں میں اگین ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ منی مینجمنٹ ٹھیک سے پراپر سے کرنی ہے. جس کو منی مینجمنٹ کی سمجھ نہیں آتی مجھے اپنی اماؤنٹ بتا کے جو ہے نا مجھ سے ایک چارٹ بنوا لے کہ میں نے کس سگنل پہ کتنا لگانا ہے. تو میں اس کے لیے چارٹ بنا دوں گا کہ بھائی آپ نے ایک سگنل پہ اتنا لگانا ہے, اگر وہ بھی لاس جاتا ہے تو پھر اتنا لگانا ہے, پھر اتنا وغیرہ A to Z سارا چارٹ بنوا دوں گا. اس کو پراپرلی فالو کریں, انشاءاللہ نقصان نہیں کریں گے. اور دوسری بات کہ جذبات میں نہ آئے. جذبات کو کنٹرول میں اگر کوئی کر سکتا ہے وہی اس پہ کام کریں, ورنہ نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اس میں جب بندہ جذباتی ہو جاتا ہے, غصہ ہو جاتا ہے, تو بڑا سے بڑا اماؤنٹ بھی ہو اگر کسی کے پاس تو وہ سارا اڑا سکتا ہے. ایموشنز کو کنٹرول کرنا بے حد ضروری ہے. پراپر منی مینجمنٹ کرنا بے حد ضروری ہے. ایک سگنل پہ ملٹیپل انٹریز ہرگز نہیں لینی, جیسے میں نے لی تھی, میں ایگزامپلز آپ کو بتا دیے. تو ایک سگنل پہ ملٹیپل انٹریز نہیں لینے کی غلطی نہیں کرنی. ایک سگنل پہ ایک کینڈل پہ بس ایک انٹری, چاہے ون ہو چاہے لاس, پھر نیکسٹ سگنل کا ویٹ. یہ بیسٹ اسٹریٹجی ہے. اور کسی سے قرضہ لے کے نہیں لگانا, صرف اپنا اضافی پیسہ لگانا ہے کہ جس کے نقصان ہو جانے پر آپ کو زیادہ جو ہے نا دکھ نہ ہو اور آپ اس کو افورڈ کر سکے, برداشت کر سکے. اور سب سے ایک اور ضروری بات ایک بار پھر دہرا رہا ہوں, سب سے کو پہلے سے بتاتا ہوں کہ ڈپازٹ کرنے میں جلد بازی نہ کرے. پہلے ڈیمو پہ ساری چیزیں سیکھیں, ڈیمو پہ خوب پریکٹس کرے. جب آپ کو پورا کا پورا عبور آ جائے تو تب جا کے ریئل میں ڈپازٹ کرے. چاہے جتنا بھی زیادہ عرصہ آپ کو لگے, ڈیمو پہ ہی کام کرے. کیونکہ یہ پلیٹ فارم کہیں پہ جانے والا نہیں ہے, بھاگنے والا کہیں پہ نہیں ہے. کمانے کی اپرچونیٹیز آپ کو بہت ملے گی, لیکن آپ کو سب سے پہلی بات کمائی کی ذہن میں نہیں رکھنی, بلکہ نقصان سے بچنے کی ذہن میں رکھنی ہے. پہلے اگر نقصان سے خود کو بچانا سیکھ لو گے تو پرافٹ خود بخود بنتا رہے گا. تو امید ہے کہ میری ان باتوں سے آپ کو کسی نہ کسی حد تک ضرور فائدہ ہوگا اور آپ ایک اچھا پرافٹ جنریٹ کر پائیں گے اور لاس سے خود کو بچا پائیں گے. تو میرے لیے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ابھی میں نے $500 کا نقصان کیا. انشاءاللہ آج نقصان کیا ہے, کل پرسوں کو پھر ریکور بھی ہوگا. لیکن جسٹ آپ لوگوں کو دکھانا تھا کہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح انسان ہوں, مجھ سے بھی اس طرح لاس ہوتا ہے. اور اکثر ممبر ان وجوہات کی بیس پر لاس کرتے ہیں, تو جو نیو ممبر ہے تو وہ انہیں بھی پتہ چل سکے کہ بھائی ان چیزوں سے لاس ہو سکتا ہے, یہ چیزیں ہمیں اوائڈ کرنی ہے تاکہ ہم ایک سٹیبل پرافٹ بنا سکیں یہاں سے. اوکے گائز, امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو مفید رہی ہوگی. اور ایک چھوٹی سی گزارش ہے ویڈیو کے اینڈ میں کہ اگر کسی نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرے, ویڈیو کو لائک کرے. اور کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتا ہے, ٹیلی گرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں, یا ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں لکھیں, میں انشاءاللہ سب کو ضرور جواب دوں گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.